کیا شوہر مہر دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے؟ کیا حق مہر بیوی کو قبضہ دینے کے بعد شوہر اسے کسی ضرورت کی وجہ سے دوبارہ ادھار کے طور پر لے سکتا ہے، خواہ بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو؟ نیز طلاق کے بعد وہ حق مہر بیوی کی ملکیت ہوگا یا شوہر کی؟ سلمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی مہر بیوی کا حق ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے مہر کی، یعنی نکاح کے وقت مہر رکھنے کی بڑی تاکید ہے، لیکن جہاں بھی مہر کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اگر بیوی معاف کر دے، پورا مہر معاف کر دے یا آدھا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے تو رج کے کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو معاملہ رکھا ہے، تعلق رکھا ہے، وہ صرف لگے بندے حساب و کتاب پہ نہیں ہے۔ آپ بیگم کو پورا مہر دیں، اور اگر وہ معاف کرنا چاہے دل کی خوشی سے تو پورا مہر معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، 1/3 معاف کر دے، یا وہ وہی مہر آپ کو بطور قرض کے دے دے یا گفٹ کر دے، ہبہ میں دے دے، وہ بیگم کی مرضی ہے۔ آپ کے اپنی بیگم سے کتنے اچھے تعلقات ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہوں گے، لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہ ادھار لے سکتے ہیں کہ زبردستی آپ نے ڈرا سے گھس کے اس کا سونا نکالا اور بیچ کے ادھار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کسی کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی، اس کی مرضی سے استعمال کی جا سکتی ہے، اور مرضی میں دل کی خوشی ہونی چاہیے۔ بیوی اگر مہر معاف کر دے، چاہے پہلی رات کو معاف کر دے، اسے پورا حق ہے۔ بعض دفعہ عورت اس لیے بھی معاف کرتی ہے کہ شوہر کا دل بڑا ہو جائے گا اور وہ بیوی سے محبت کرے گا، تو شوہر کو چاہیے کہ پھر وہ دل بڑا رکھے اور بیگم سے محبت کرے، وہ اگر وہ اس جذبے سے اس نے معاف کیا ہے، لیکن یہ عورت کو حق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، دل کی خوشی سے اگر معاف کر دیں۔ تو دل کی خوشی کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ عورت چونکہ مرد کے تابع ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، سسرال سے ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہے، تو بعض دفعہ وہ معاف کرتی ہے ڈر کے کہ میں نے معاف نہ کیا تو میں لالچی کہلاؤں گی، تو ایسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اطمینان ہو کہ تمہاری بیگم نے تمہاری پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اور تمہاری یعنی محبت میں دیوانہ ہو کر اس نے مہر معاف کر دیا ہے، تمہیں اطمینان ہو کہ تم اتنے اچھے ہو کہ تمہاری بیوی کو تم سے اتنی محبت ہے اور واقعی دل کی خوشی سے معاف کر رہی ہے، تو پھر اللہ نے کہا رج کے کھاؤ۔ پھر کنوہ ہنی مریا، کیسے عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا فرمایا کھاؤ، رج کے کھاؤ۔ بیگم کا مال ہے، تمہارے لیے حلال کر رہی ہے تو کھا لو بھائی اس مال کو تم۔ جنید صاحب حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نظر لگ جانے کے ڈر سے کوئی آدمی اپنی پراپرٹی یا مالی معاملات کو چھپا سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، البتہ نظر لگنے کے خوف سے آپ اپنی پراپرٹی اگر چھپاتے ہیں، دیکھیں نظر لگنے کا خطرہ اس کو ہوتا ہے جو ایک دم غریب تھا، یعنی غریب تھا ایک دم اس کے پاس اچانک ایسا پیسہ آ گیا کہ جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی، تو ایسے آدمی کو چاہیے احتیاط سے کام لیں، آہستہ آہستہ بتائے۔ جیسے میں نے ایک بیان میں ذکر کیا کہ آپ انتہائی غریب تھے، بس ایک دم آپ کا چھکا لگ گیا اور آپ کا بزنس آسمانوں تک پہنچ گیا، تو ایک دم سے آپ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ گئے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس میں بہتر یہ کہ پہلے سائیکل سے آپ پرانی سی کوئی پھٹیچر سی موٹر سائیکل لیں، 10-15 دن وہ چلائیں، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو پھر آپ تھوڑی اچھی بائک پہ آ جائیں، پھر تھوڑا رکشے پہ آ جائیں، پھر رکشے سے تھوڑا سا ایک پرانی FX لے لیں، دھکا اسٹارٹ ہو، اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ یعنی عادی ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کے، بھئی یہ یعنی ایک دم اچھمبے کی بات نہیں ہوگی، تو پھر ہوتے 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 آپ کرولا پہ آئیں، پھر لینڈ کروزر پہ آئیں، پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جہاز ہو، آپ خود پائلٹ بن کے اس جہاز کو اڑائیں، تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ یہ اتنے سارے جو جہازوں میں پائلٹ اڑ رہے ہیں ان کو تھوڑی نظر لگتی ہے، تو اس لیے کہ ڈائریکٹ سائیکل سے یہ آسمان پہ نہیں پہنچے ہوتے۔ تو نظر لگنے کا خطرہ جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ایک بالکل اچھمبے کی بات ہو جائے، تو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہوگا تو نہیں ہو انشاءاللہ نظر لگے گی۔ اور دوسرا، نظر سے بچنے کے جو دوسرے اہتمام ہیں وہ بھی کیے جائیں، جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کا معمول بنایا جائے، سورہ فلق سورہ ناس کا معمول بنایا جائے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اس معاملے میں زیادہ وہمی بننا ٹھیک نہیں ہے۔ اب کب تک چھپاتے رہیں گے ساری زندگی، غریبوں کی طرح گھومتے رہیں گے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس و پوشاک سے وہ دولت نظر آنی چاہیے۔ اللہ نے جب آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کا لائف سٹائل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے پیسے والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ پیسہ دیا اور آپ غریبوں کی طرح رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے۔ لینڈ کروزر کے پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ پھٹ پٹی لے کے گھوم رہے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، تو نظر لگ کے یہی ہوگا نا
لینڈ کروزر میں گھوم کے نظر لگے گی تو پھٹ پٹی پہ آ جائیں گے آپ, تو ابھی سے ہی پھٹ پٹی پہ گھوم رہے ہیں, ابھی تو نظر لگی نہیں ہے, تو کیا فائدہ. تو اس لیے اس میں نارمل رہنا چاہیے. ہاں ایک دم سے اپنی کسی نعمت کو بیان کرنا اور اچھالنا یہ بہرحال غلط ہے, بلکہ اس میں علماء کہتے ہیں اپنی نظر بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے انسان کو. تو آہستہ 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 نارمل لائف میں آئیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں لگے گا آپ کو. جھوٹ بولنا جائز نہیں. اور ہاں اس سے اہم بات یہ ہے کہ حاسدوں کو ویسے بھی اپنی دولت نہیں بتانی چاہیے. جو جیلسی ہوتے ہیں وہ پھر نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں. سورہ فلق میں ہے نا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کی جو حسد کرنے والے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں, تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. تو حاسدین کے سامنے اپنی نعمت کو بہت زیادہ کھلے ڈلے انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کا خاتون مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرنا. میں شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں زیر تعلیم ہوں. یہاں ہمیں وارڈ میں فیمیل پیشنٹس کا بھی معائنہ کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا انہیں ہاتھ لگانا درست ہوگا یا نہیں. آصف اقبال صاحب ساہیوال سے پوچھتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فیمیل میل کا علاج کر رہے ہیں, میل فیمیل کا علاج کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, اس کو خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو فیمیل پیشنٹ سے بچانے کی. اور فیمیل پیشنٹ یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی تڑپتا چھوڑ دیں بیماری میں, بلکہ اس کے لیے کسی فیمیل ہی کا انتظام کریں. یہ آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو پھر ہاتھوں میں کوئی گلوز وغیرہ پہن کے یعنی علاج کریں تاکہ آپ کا ہاتھ نامحرم کے باڈی سے ٹچ نہ ہو. جو لبرل لوگ ہیں ان کو یہ باتیں فضول لگتی ہے, وہ کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر دل صاف نہ بھی ہو تو کیا ہو گیا, یعنی آپ اتنے نیک بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ دل صاف ہو تو کچھ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر دل بھی صاف نہیں ہے تو بھی کون سا کچھ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کو نامحرم کو اس کا علاج کرتے ہوئے اس کی باڈی سے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں تو بھی کیا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے غیرت کے خلاف ہے, اخلاقیات کے خلاف ہے. تو صرف اخلاقیات کے خلاف یہ نہیں ہے کہ گندے خیالات آ رہے ہیں, کہ مرد کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ٹچ ہونا یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے, یہ بھی غیرت کے خلاف ہے. تو یا تو پوری غیرت کو والی زندگی اختیار کریں یا بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں. تو آگے بھی سوچیں, پھر آگے بھی کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا. میرے پاس بہت ساری کالز آ چکی ہیں ڈاکٹروں کے حوالوں سے. سب ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے, ظاہر ہے ڈاکٹروں میں اچھائی کا ریشو زیادہ ہی ہے, لیکن کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں. خواتین پریشان ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور فیمیل پیشنٹس کا علاج کرتے کرتے وہ فیمیل کو میل بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا باقاعدہ, اور جو ہے وہ یعنی بہت ہی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ہسپتالوں کا نظام گندا ہے, اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو آپ حتی الامکان کوشش کریں بچنے کی, نہیں تو ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہن کے پھر آپ علاج کریں ان کا. صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا. محمد حمزہ اٹک پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا صف مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بھائی, گزر سکتے ہیں, اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ناجائز ہے, لیکن وہ گزرنا جو نماز ہی کی اصلاح کے لیے وہ جائز ہے. کیونکہ صفیں جب خالی ہوتی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے, لیکن اگر صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. صف کو مکمل کرنے کی تاکید زیادہ ہے. بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا. آفتاب عالم انصاری انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی 1 گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے, اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں. اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں. بہت اچھا سوال ہے بھائی. آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے. تو یہ بالکل سوچ غلط ہے. حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے. علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو, یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا. آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے نا تحریر پڑھنا. تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا. اس زمانے میں
خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے, اتنی کتابیں نہیں تھیں. آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھ ہی جاتا ہے, وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا. آج ایک تحریر کسی نے دیکھی, ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو, تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی, اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ اب دیکھی ہوئی تحریر بھی نہ پڑھ سکے, ممکن تھا. تو علماء کے راجح قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں. اس لیے بالکل قرآن کو چھوڑ دینا کہ میں دیکھیں, جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا, پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو دو فائدے تو ہوتے ہیں, قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان. یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں آپ, آسانی ہوگی, آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے, پورا حفظ نہ بھی ہو, وہ بھی دیکھی بھی یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں. تو آپ پڑھیں, کوشش کریں, یاد رکھیں, اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں, اور پھر یاد دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی. تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے.